آج کل بڑے عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ ہو رہے تھے۔ ایک دن میرے شوہر رات کو گھر نہیں آئے تھے۔ میں سوئی ہوئی تھی جب مجھے محسوس ہوا میرے کمرے میں کوئی ہے۔ میں اٹھی اور لائٹ جلائی تو میں نے کمرے کی کھڑکی کھلی دیکھ کر فوراً اٹھ کر میں وہاں گئی تو دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے واپس کھڑکی بند کی اور سونے کے لیے بیڈ پر جانے ہی لگی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو گھر کے لاؤنج کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گئی کیونکہ میں تمام لائٹس بند کر کے پھر کمرے میں گئی تھی۔ پھر سوچا شاید آج میں نے بند نہ کی ہوں۔ میں ان کو بند کر کے واپس کمرے میں آ کر سو گئی۔ صبح آنکھ کھولی تو دیکھا میرے شوہر بھی سو رہے تھے۔ نہ جانے وہ کب آئے تھے، کس وقت آئے تھے، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، کیونکہ میرے شوہر بہت بڑے بزنس مین تھے۔ وہ اکثر رات کو دیر سے گھر واپس آتے تھے، کبھی کبھی تو گھر ہی نہیں آتے تھے۔ میں ان سے پوچھتی تو وہ کہتے کام کی مصروفیت ہے، اور کام کی مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال دیتے۔ پھر میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا، سوچا کہ بزنس مین ہے، مصروفیات ہوں گی۔ پھر کچھ دن سے رونما ہونے والے واقعات نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ اس دن میں نے مشین لگا کر کپڑے دھوئے تھے اور ان کو بالکنی میں سکھا رہی تھی، تب اوپر والے فلور سے ایک دوپٹہ سیدھا میری بالکنی میں آ کر گرا تھا۔ میں نے اس دوپٹے کو اٹھایا، وہ لال رنگ کا دوپٹہ تھا۔ میں سمجھ گئی یہ اوپر والوں کے گھر کی طرف سے ہے، اس لیے دوپٹہ لے کر ان کے گھر چلی گئی۔ دروازے پر بیل دی تو ایک مرد نے دروازہ کھولا اور مجھے گھورنے لگا۔ شاید اسے میرا آنا پسند نہ آیا ہو۔ اس نے جب آنے کا مقصد پوچھا تو میں نے کہا یہ دوپٹہ آپ کے گھر سے میری بالکنی میں گرا ہے، یہ دینے آئی ہوں۔ تو اس نے روکھا سا جواب دیا، یہ ہمارا دوپٹہ نہیں ہے، غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو۔ وہ دیکھنے میں کچھ عجیب لگ رہا تھا اور جواب دیکھ کر وہ دروازہ بند کر رہا تھا۔ جب میں نے بدحواسی میں ان کو بلایا کہ میری بات تو سنیں، یہ آپ ہی کے گھر سے گرا ہے، آپ اپنی بیوی کو بلا دیں، ان کو معلوم ہوگا۔ میرے کہنے پر وہ شخص مجھے گھورنے لگا۔ اسی وقت دروازے پر ایک عورت آئی۔ اس نے بڑی خوش دلی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے نیچے والے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ یہ آپ کا دوپٹہ میرے ہاں گر گیا تھا، پر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے گھر میں کوئی ایسا دوپٹہ تھا ہی نہیں، جبکہ میں یقیناً کہہ سکتی تھی کہ یہ انہی کے گھر سے آیا تھا۔ اور انہوں نے جب صاف انکار کر دیا تو میں نے واپس اپنے گھر آ کر اس دوپٹے کو اپنی الماری میں رکھ دیا۔ اگلے دن میرے شوہر کام پر گئے۔ میرے گھر میں کام والی آئی، وہ بہت اچھی تھی اور میرے بھروسے مند تھی، اس لیے میں نے اسے کہا کہ مجھے مارکیٹ میں کچھ کام ہے تو میں جا رہی ہوں، تم گھر کا دھیان رکھنا۔ تو اس نے مجھے مطمئن کیا اور یوں میں باہر آ گئی۔ اتفاق سے لائٹ بھی چلی گئی تو مجھے لفٹ کی بجائے سیڑھیوں سے اترنا پڑا۔ جب میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی تو پارکنگ کی طرف بڑھ گئی جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کو دیکھتے ہی مجھے یاد آیا کہ میں تو چابی لانا ہی بھول گئی۔ سوچا واپس کیسے جاؤں، لائٹ بھی نہیں ہے تو سیڑھیوں سے جانا پڑے گا۔ اس کا حل یہ سوچا کہ نوکرانی کو فون کر دیتی ہوں۔ اس کو فون کیا اور کہا گاڑی کی چابی میرے کمرے سے اٹھا کر بالکنی سے نیچے پھینکو، میں کیچ کر لوں گی۔ اس کے ہاں کہنے پر میں فون رکھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب اس نے مجھے اوپر سے آواز دی، اس کی آواز سن کر میں نے اوپر دیکھا تو اس نے گاڑی کی چابی میرے سامنے کی اور اشارے سے کیچ کرنے کو کہا۔ اس نے جیسے ہی چابی پھینکی میں اوپر ہی دیکھ رہی تھی، تب میرے گھر کے اوپر والے فلیٹ کی بالکنی سے کچھ اڑ کر باہر آیا اور وہ سیدھا میرے قدموں میں گر گیا۔ پر یہ کیا؟ یہ تو وہی دوپٹہ تھا جو کل بھی تھا، پر وہ تو میں نے الماری میں رکھا تھا، تو پھر یہ کیسے گر گیا؟ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ دوپٹہ اٹھائے واپس اپنے گھر کی طرف چلی آئی۔ مجھے یوں آتا دیکھ کر کام والی حیران ہو گئی، پر اس نے کہا کہ کس کام سے آئی ہیں باجی؟ میں نے اسے چائے کا کہا اور بدحواسی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب دوپٹہ کھولا اور وہاں دوپٹہ ڈھونڈنا چاہا تو میرے ہوش اڑ گئے جب وہاں دوپٹے کو موجود نہ پایا۔ اب تو میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ دوپٹہ اوپر والے کے گھر سے ہی گرا ہے، اس لیے دینے چلی گئی۔ پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب آج بھی انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ دوپٹہ ان کا نہیں ہے، پر میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے گھر سے دوپٹہ گرتے دیکھا تھا، اس لیے میں ضد کرنے لگی کہ یہ آپ لوگوں کا ہی ہے۔ اتنے میں میرے شوہر بھی وہاں آ گئے اور مجھے انہیں دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ تو اکثر رات کو بھی دیر سے آتے تھے، تو آج دن میں کیسے آ گئے؟ مجھے ان کے ساتھ بحث کرتا دیکھ کر میرے شوہر نے معاملہ پوچھا تو میرے بتانے سے پہلے ہی ان لوگوں نے انہیں بتا دیا۔ ان کی سن کر میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو میں نے انہیں یقین دلانا چاہا کہ میں نے ان کے گھر سے ہی اس دوپٹے کو گرتے ہوئے دیکھا ہے
اور پھر کل کا واقعہ بھی ان کو بتا دیا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ کیسے میں نے اس دوپٹے کو پہلے اپنی الماری میں رکھا تھا اور وہ وہاں نہیں تھا بلکہ ان کے گھر سے گرا تھا، تو وہ لوگ مجھے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ میرے شوہر مجھے سمجھا کر گھر واپس لے آئے اور ان سے معافی بھی مانگی کہ میری بیوی کو غلط فہمی ہو گئی ہے، لیکن مجھے تو غلط فہمی نہیں ہوئی تھی، ان سے میں سچ کہہ رہی تھی۔ وہ کیوں میری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے؟ گھر آ کر بھی میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا کہ مجھے کیا ضرورت تھی ان سے بحث کرنے کی۔ میں چپ ہو گئی اور اس دوپٹے کو واپس اپنی الماری میں رکھ دیا۔ ہم پہلے بنگلے میں رہتے تھے جو میرے شوہر کا تھا، اور میں شادی کر کے وہاں گئی تھی۔ میرا نام صوبیہ تھا جبکہ میرے شوہر کا نام عارف تھا۔ ہماری شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ گھر میں بھی کون تھا؟ ایک ہی ایک ان کی بہن تھی جس کی بدولت یہ رشتہ ہوا تھا۔ ہم بھی پہلے اسی شہر میں رہتے تھے، پھر اچانک میرے شوہر نے شادی کے کچھ مہینے بعد وہ گھر بیچ دیا اور مجھے دوسرے شہر لے آئے، یہ کہہ کر کہ اب ہم یہیں رہیں گے۔ میں نے اپنا سارا بزنس اسی شہر میں سیٹ کر لیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے بنگلہ ہی خریدا تھا ہمارے لیے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، پر وہ بنگلہ کم آبادی والے علاقے میں تھا، اوپر سے میں ہوتی بھی اکیلی تھی۔ میرے شوہر تو صبح آفس چلے جاتے، رات کو آتے۔ ایک دن میں اچانک گھر میں ڈر گئی، اور اتنا ڈر گئی کہ باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بنگلے میں موجود ایک شخص کو دیکھا جو بالکل سیاہ تھا۔ معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس کا چہرہ کہاں ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سیاہ تھے۔ میں خوفزدہ تھی اس کو دیکھ کر۔ اگلے دن شوہر کو بتایا تو اس نے گھر تبدیل کر لیا۔ میں نے کہا کہ کوئی فلیٹ نما گھر لے لیں جہاں آبادی ہو۔ پھر میرے کہنے پر انہوں نے واپس اپنے شہر چلنے کو کہا، اور میں نے حیرانگی سے کہا کہ ابھی تو آئے ہیں اور آپ نے اپنا بزنس بھی یہاں سیٹ کیا ہوا ہے، مشکل ہوگی آپ کو۔ پر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور کہا کہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں، اور یوں واپس اپنے شہر آ گئی اور ایک اچھے اپارٹمنٹ میں فلیٹ لے لیا جہاں ہم ابھی رہ رہے تھے۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 5 مہینے ہو گئے تھے۔ شروع کے 4 مہینے سکون سے گزر گئے تھے، پر یہ 5واں مہینہ مشکل ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا تھا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ ایسا کیوں ہے۔ ابھی دوپٹے والے واقعے کو کچھ ہی دن گزرے تھے جب ایک روز رونما ہونے والی صورتحال نے میرے قدموں سے زمین چھین لی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی میں اکیلی تھی، گھر میں بور ہو رہی تھی، اس لیے میں ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ میں ٹی وی دیکھنے میں انتہائی مگن تھی جب دروازے پر بیل ہوئی تو میں چونک گئی۔ پھر اٹھ کر جا کر دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی۔ وہ کہتی کہ میں آپ کے پڑوس سے ہوں۔ میرے شوہر نے بھی منع کیا ہوا تھا کہ کسی سے رابطہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ بس میں نے ان کے کہنے کے بعد کبھی کسی پڑوسی سے بات نہیں بڑھائی تھی اور ان کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ ویسے بھی وہ میرے شوہر تھے، اچھا برا سمجھتے تھے۔ اگر انہوں نے مجھے منع کیا تھا تو کسی خیال کے تحت ہی کیا ہوگا، اور مجھ پر تو ان کی بات ماننا فرض تھا۔ اس لیے ہمیشہ وہ جو بھی کہتے تھے میں مانتی تھی، ان کے حساب سے رہتی تھی۔ میں اس لڑکی کی جانے کے بعد دروازہ بند کر کے واپس آ گئی اور اس کا لایا ہوا میٹھا فریج میں رکھ دیا۔ ان کے برتن بھی میرے ہاں رہ گئے تھے۔ میں نے یہ میٹھا رات کے کھانے کے بعد کھایا تھا اور جا کر سو گئی تھی۔ میرے شوہر ہمیشہ کی طرح آج بھی شاید دیر سے آنے والے تھے۔ ان کی اس روٹین سے میں بہت پریشان تھی، شکوہ بھی کرتی تھی، پر وہ کہتے مصروفیت ہے، ان کو چھوڑ تو نہیں سکتا، کام تو ہر حال میں کرنا ہے۔ ان کی بات میری سمجھ سے باہر تھی، پر کام کا بھی وقت ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ ایسا کون سا کام تھا ان کو جو ہر وقت ختم نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ ملازم تو ہوتے تھے، تو کیا وہ کام نہیں کرتے تھے؟ اس بارے میں سوچتی تھی، لیکن جب کچھ سمجھ نہیں آتا تھا تو چھوڑ دیتی تھی۔ اسی سوچ و بچار میں کب سو گئی مجھے معلوم نہیں ہوا، اور کب میرے شوہر آئے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا۔ صبح میں نے کچن میں پڑوسی والے کے برتن دیکھے تو یاد آیا کہ کل کو ان کو دینا بھول گئی تھی، تو سوچا ابھی دے آتی ہوں۔ اس لیے جب جانے لگی تو شوہر نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بتایا کہ یہ برتن کل پڑوس والوں کے رہ گئے تھے، وہ مجھے میٹھا دے کر گئی تھی تو وہی واپس کرنے جا رہی ہوں۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلا کر اجازت دے دی۔ برتن لے کر میں پڑوسیوں کے دروازے پر گئی۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے دروازہ کھولا تو میں نے شکریہ کے ساتھ برتن ان کی طرف بڑھائے، لیکن انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور جو بات انہوں نے کہی اس بات نے مجھے ہلا دیا۔ انہوں نے کہا یہ برتن ان کے نہیں ہیں
اور نہ ہی انہوں نے میرے پاس کوئی میٹھا بھیجا تھا۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا کہ ایک لڑکی یہاں آئی تھی، وہ مجھے دے کر گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے میٹھا کل بنایا ہی نہیں تھا تو بھیجیں گے کہاں سے۔ میرا دماغ گھومنے لگا ان کی یہ بات پر کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس لڑکی کو بلائیں جو آپ کے ساتھ رہتی ہے، تو انہوں نے کسی کو آواز دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد کل والی لڑکی میرے سامنے آئی اور اس ادھیڑ عمر عورت نے کہا کہ یہ میری نواسی ہے، اس گھر میں بس ہم ہی رہتے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھ کر شکریہ کیا کہ اب میں اپنی بات ثابت کر سکتی ہوں، پر وہ بھی آ کر مکر گئی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے جانتی ہی نہیں اور نہ ہی کل وہ میرے پاس آئی تھی، وہ تو آج ہی اپنے ہاسٹل سے چھٹی لے کر آئی ہے، کل وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ اس کی بات پر میرا سر چکرا گیا اور سمجھ نہ آیا کہ کیا کہوں۔ اپنے چکراتے سر کو تھام کر میں گھر آ گئی۔ مجھے یوں دیکھ کر میرے شوہر میرے پاس آئے اور حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے ان کو تسلی دی کہ ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، پر وہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے۔ تو میں نے سارا ماجرا ان کو سنایا تو انہوں نے پھر میری بات کو وہم قرار دیا، لیکن یہ میرا وہم نہیں تھا۔ ہر بات وہم تو نہیں ہو سکتی تھی۔ نہ جانے کیا چکر تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور تو اور میرا شوہر بھی میری بات نہیں مان رہا تھا، اس کو وہم سمجھ رہا تھا۔ تو میں کس کو یہ بات بتاؤں؟ مجھے یاد آیا میری نند بہت اچھی ہے، اگر میں اس کو یہ ساری بات بتاتی تو شاید وہ کوئی حل نکالتی یا میرے شوہر کو بھی سمجھاتی۔ بس یہی سوچ کر شوہر کے کام پر جانے کا انتظار کیا۔ جب وہ چلے گئے تو فوراً اپنا فون اٹھا کر ان کو کال ملائی، لیکن آگے سے فون بند جا رہا تھا۔ میں اس طرف سے بھی پریشان ہو گئی تھی کہ اب ان کی طرف کیا ہو گیا تھا۔ میری جو نند تھی ان کے بھی بچے تھے اور وہ انتہائی مصروف خاتون تھیں۔ میں جب بھی ان کے گھر گئی تو وہ مجھے ملتی ہی نہیں تھیں، کہیں نہ کہیں گئی ہوئی ہوتی۔ شوہر سے پوچھتی تو کہتے تھے کہ وہ سوشل ورکر ہے، وہ تو گھر میں کم ہوتی ہے اور ان کے بچے بھی اسکول کالج گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے گھر پر تالا لگا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے میں مایوس ہو کر لوٹ آتی تھی، اور آج تو ان کا نمبر بھی بند تھا۔ اپنے بھائی کی طرح لگتا ہے وہ بھی رات کو گھر لوٹتی ہوں گی۔ جب سے میں اپنے شہر واپس آئی تھی ان سے مل ہی نہ سکی تھی اور نہ ہی بات ہوئی تھی۔ میرے شوہر آج جلدی گھر لوٹ آئے تھے تو میں نے ان سے نند کا ذکر کیا تو انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، کہا معلوم نہیں۔ اور میں سوچتی رہ گئی بھلا ان کو کیسے معلوم نہ ہوگا، وہ تو بھائی ہے۔ خیر میں نے اس بات کو بھی چھوڑ دیا کہ اگر ان سے زیادہ اس بات کے بارے میں پوچھوں گی تو لڑنا پڑے مجھ سے، جبکہ دن بدن ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا تھا۔ اب تو میرے ساتھ رات کو بھی واقعات ہونے لگے تھے، یہ کہ کوئی میرے سونے کے بعد گھر میں آتا تھا، نہ جانے کون تھا۔ گھر چیک کیا تو گھر میں سارا سامان محفوظ تھا، کچھ بھی چوری نہیں ہوا تھا۔ پھر رات کو کون آیا تھا، وہ بھی گھس کر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً میں پاگل ہونے کی حد تک تھی، ان عجیب و غریب واقعات رونما ہونے کی وجہ سے جن کی سمجھ مجھے نہیں تھی۔ اب تو میرے پڑوسی مجھے دیکھتے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتے، جیسے میں نے ان کے گھر میں چوری کی ہو۔ کل بھی میں مارکیٹ کو سامان لینے گئی تھی، جب گھر آ رہی تھی تو پڑوس میں 2 فلیٹ کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور دونوں ہی ادھیڑ عمر کی عورتیں کھڑی تھیں۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتی بڑی خوش گفتار لگ رہی تھیں، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے سلام کر دیا، لیکن وہ دونوں مجھے دیکھ کر ناگواری سے اپنے فلیٹ کے دروازے بند کر کے غائب ہو گئیں۔ میں اس بات پر کئی دن اداس اور سوچوں میں گم رہی کہ مجھے دیکھ کر آخر وہ کیوں میرے سلام کا جواب دیے بنا ناگواریت سے چلی گئیں۔ میں نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ میرے شوہر میرے لیے ڈاکٹر کو بھی گھر لا چکے تھے جو میرا چیک اپ کر کے گئے تھے۔ ان سب سے تنگ آ کر میں ایک دن اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ میرا ارادہ کچھ دن ٹھہرنے کا تھا۔ اپنے شوہر سے اجازت لی تو انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی تھی، اس لیے یہاں آ کر بے فکر ہو گئی۔ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور 3 بھائی جو کہ شادی شدہ تھے اور ایک چھوٹی بہن رہتی تھی۔ اپنی چھوٹی بہن سے مجھے بہت محبت تھی۔ میں نے چھوٹی بہن کو اپنے ہاتھوں سے پال کر بڑا کیا تھا، اسے کھلایا پلایا تھا، تو اس لیے وہ مجھے بہت زیادہ عزیز تھی۔ یہاں میں جتنے دن رہی تھی سکون سا تھا۔ ایک روز میں اپنی ایک پڑوس والی آنٹی کے ساتھ بات کر رہی تھی جب عذرا جو ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتی تھی میرے پاس آئی۔ آج اس نے بریانی بنائی تھی، مجھے پسند تھی تو دینے چلی آئی۔ بریانی کا نام سن کر میں خوش ہو گئی اور خوشی خوشی سے پلیٹ لی اور اپنے گھر چلی آئی۔
چپ چاپ صحن میں بیٹھ کر وہ کھائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب رات کے کھانے پر امی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ برتن کس کے ہیں تو مجھے یاد آیا کہ یہ عذرا نے دیے تھے۔ یوں اماں کو عذرا کا بتایا تو اماں نے کہا وہ دینے آئی تھی، اور پھر اماں برتن لیے وہاں سے چلی گئی۔ جب اماں گھر واپس آئیں تو وہ کافی غصے میں تھیں۔ میرے پوچھنے پر جب انہوں نے جو بات بتائی اس نے میرے اوپر آسمان گرا دیا تھا۔ عذرا نے کہا آج اس نے بریانی بنائی نہیں تھی، وہ تمہیں وہ کیسے دیتی؟ اور یہ برتن اس کے نہیں کیونکہ اس نے تمہیں نہیں دی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ فوراً میں پڑوس والی آنٹی کے پاس گئی۔ وہ تو تب موجود تھی جب عذرا نے بریانی دی تھی، پر یہاں بھی میرے ہوش اڑ گئے جب اس آنٹی نے انکار کر دیا کہ عذرا آئی ہی نہیں تھی۔ تمہیں بھوک لگی تھی یہ کہہ کر تم اندر چلی گئی تھی۔ ان کی بات پر میں نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ مجھے کہیں بھی یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایسا کہا ہو۔ میں نے لاکھ یقین دلایا گھر والوں کو، پر وہ مجھے پاگل کہہ رہے تھے۔ میں نے ان کو اپنے گھر میں ہونے والے واقعات بھی بتا دیے تاکہ وہ یقین کریں، پر امی نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا کہ اچھے ڈاکٹر سے علاج کرواؤ، یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو، کل کو شوہر بھی گھر سے نکال دے گا۔ میں ان کی بات پر انہیں دیکھتی رہ گئی کہ وہ مجھ پر یقین کرنے کی بجائے مجھے غلط کہہ رہی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ کوئی مجھ پر یقین نہیں کر رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں؟ کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اس لیے کیا کرتی کچھ معلوم نہیں تھا۔ بامشکل رات میں نے گزاری، یہاں سکون سے سوئی تھی۔ اپنے گھر رات کو بھی دھڑکا لگا رہتا تھا، اس لیے یہاں بے فکری سے میں سوئی ہوئی تھی۔ اب میں جیسے ہی نیند سے اٹھی تو امی کمرے میں آئی اور مجھ سے میری طبیعت پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہوں، پر انہوں نے کسی ڈاکٹر کو بلایا تھا میرے لیے جس سے میرا چیک اپ کروانا تھا۔ میں چپ چاپ اس پر راضی ہو گئی اور ڈاکٹر میرا چیک اپ کر کے چلے گئے۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی کسی کام کی وجہ سے۔ میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچی وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری روح میرے جسم سے جدا کر دی ہو۔ میرا بدن کانپنے لگا۔ سامنے ہی صوفے پر مسکراتا ہوا میرا شوہر بیٹھا تھا جس نے شاید مجھے ابھی دیکھا نہیں تھا، اور میں اپنے گھر کا ماحول دیکھ کر خوف سے وحشت زدہ ہو گئی۔ پورا کمرہ ہتھیار سے بھرا پڑا تھا اور میرے شوہر کے بھی ہاتھ میں ایک بڑا ہتھیار تھا، اور وہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے گفتگو میں مصروف تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ جب میں نے انہیں آواز دی تو مجھے وہاں دیکھ کر وہ حیران رہ گئے اور مجھ سے اتنی جلدی گھر واپس آ جانے کی وجہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے افسوس بھری نظر ان پر ڈالی اور اپنی بات پوچھی کہ یہ سب یہاں کیا ہو رہا ہے، پر انہوں نے کہا کہ تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ لیکن میں اس وقت غصے میں تھی، وہیں کھڑی رہی اور ان سے بار بار سوال کرتی رہی۔ آخر کار انہوں نے جواب دیا کہ یہاں ان کی ایک اہم ڈیل ہو رہی تھی اس شخص کے ساتھ جس سے وہ باتیں کر رہے تھے۔ میں نہ سمجھی سے ان کو دیکھنے لگی کہ وہ ان سے کیا ڈیل کر رہے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ ہتھیاروں کی ڈیل ان سے کر رہے تھے، میرے شوہر ایک گینگ ممبر تھے اور غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے۔ یہ جو وہ دن رات کام کرتے تھے جس وجہ سے اکثر گھر دیر سے آتے تھے، یہ بات مجھے معلوم ہوئی تھی۔ ہم تو بڑا شریف سمجھتے تھے ان کی فیملی کو، پر یہ کیا؟ میں سمجھی انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے کہا پھر جو میرے ساتھ آج کل عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں ان میں بھی آپ کا ہی ہاتھ ہوگا؟ تو وہ مسکرائے اور ہاں میں سر ہلا دیا مانو میرے اوپر چھت آ گری ہو۔ ان سے پوچھا کہ کیوں؟ آخر میرے ساتھ ایسا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ ان کو اس سے کیا حاصل ہوتا؟ وہ کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ دوپٹے والا واقعہ ہوا، وہ میں نے کروایا تھا۔ اس گھر سے دوپٹہ گرتا ضرور تھا، پر یہ صرف تمہاری نظروں میں دکھانے کے لیے تاکہ تم ان سے لڑو کہ یہ انہی کا دوپٹہ ہے، پر وہ ان کا نہیں تھا، یہ تو میرے پلان کا حصہ تھا۔ اگلے دن کام والی نے ہی وہ دوپٹہ نکال کر تمہارے سامنے ظاہر کیا کہ آج پڑوس والوں کے گھر سے گرا تھا، اور تم نے کام مزید آسان کر دیا کہ تم پڑوس والوں سے ضد کرنے لگی اس بات پر، جبکہ وہ بالکل انجان تھے۔ وہ وہی سمجھے جو میں نے چاہا تھا، یعنی کہ تم پاگل ہو۔ اگلے دن میں نے ناٹک کر کے ان سے تمہاری طرف سے معافی بھی مانگی اور ان کے شک پر مہر بھی لگا دی کہ تم پاگل ہو، کبھی کبھی کسی بھی وقت ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہو۔ اس سے پہلے بھی تمہاری اس حرکت کی وجہ سے بہت گھر تبدیل کیے ہیں۔ پھر میٹھے والا واقعہ، اس لڑکی کو کچھ پیسے دے کر اس کے گھر والوں سے چھپ کر تمہارے پاس میٹھا میں نے بھجوایا، اور اگلے دن تم ان کے گھر بھی پہنچ گئی، خالی برتن لے گئی۔ اس کی ماں کو اس بات کا معلوم نہیں تھا، یوں وہ تمہیں غلط سمجھنے لگی۔ اوپر سے اس لڑکی نے میرے کہنے پر تمہیں پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔
यूं तुम इनकी नज़र में भी पागल बन गई कि जब चाहे जो चाहे तुम अपने पागलपन में बोल सकती हो, इल्ज़ाम लगा सकती हो। फिर घर में तुम्हें खौफजदा करना भी था ताकि अगले दिन जब डॉक्टर चेकअप करे तो इसको तुम खौफजदा मिलो, तो वो और आसानी से मेरी बताई हुई बात पर यकीन करके मुझे रिपोर्ट बनाकर दे। इसमें लिखा हुआ होगा कि तुम पागल हो, ऐसी पागल जो कभी भी किसी भी वक्त जो मुंह में आए बोल सकती हो, क्योंकि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। यूं कुछ पैसे देकर तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सामने भी पागल साबित कर दिया, और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि कल को तुम मेरा सच जान लो और पुलिस को बताओगी तो मेरे पास ये सबूत होगा कि मेरी बीवी पागल है। इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, किसी भी वक्त कुछ भी बोल देती है, और फिर पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करती। मुझे इससे बहुत फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम मुझ पर शक करने लगी हो और अनकरीब मेरा सच भी बोल दोगी। अब सारे अपार्टमेंट में लोग तुम्हें पागल समझते हैं। मैं इनकी बात खाली खाली नज़रों से सुनने लगी कि जब उन्होंने पहली बार घर छोड़ा था तो तब पुलिस को इनके ठिकाने का मालूम हो गया था। वो इसलिए मुझे लेकर वो दूसरे शहर आ गए थे, पर वहाँ भी मालूम हो गया था पुलिस को, तो इसलिए मुझे डराने का ड्रामा उन्होंने किया। और तो और इनकी कोई बहन भी नहीं थी, पैसे देकर एक औरत को अपनी बहन बनाकर रिश्ते के लिए हमारे घर ले आए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ देखा तो दिल दे बैठे और मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद थे। तभी मैं कहूँ कि शादी के बाद मैं नंद से क्यों नहीं मिल सकी। वो तो अपना काम करके पैसे लेकर अपने घर को चली गई थी, और मैं अंधेरे में थी कि वो सोशल वर्कर है इसलिए मसरूफ़ रहती है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए अपने घर आ गई और सब सच घर वालों को बताया, और शौहर से तलाक लेनी चाहिए कि मैं किसी गुंडे के साथ नहीं रह सकती, और वो तलाक मुझे नहीं दे रहा था और मुसलसल मुझे धमकियां मिल रही थीं। मैं अपनी माँ के घर थी, वो चाहते थे कि वापस इनके पास आ जाऊं, वरना वो मुझे मार देंगे। लेकिन मैंने अदालत के ज़रिए इन पर खुला का केस किया, लेकिन मैंने साबित कर दिया कि मैं पागल हूँ। हमारे अपार्टमेंट के पड़ोसी इस बात के गवाह भी थे और सारे सबूत भी मेरे हक में थे। यूँ मैं इनसे जीत गई, लेकिन खुला से पहले ही खबर मिली कि पुलिस ने इनको पकड़ लिया है, और यूँ पुलिस से भागने के चक्कर में वो पुलिस की गोली का निशाना बनकर जाँ बहक हो गए थे।